جس طرح میں نے جو سنا ہے, دیکھا بھی ہے, ذاتی طور پہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ 30 سے 35 یا کچھ لوگوں میں 35 سے 40 ایک بریکٹ لے لیتے ہیں. اس کے بعد 35 سال, میں تو اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ 35 سال آپ باڈی کے ساتھ جو زیادتی کرنی کر لیں, وہ کہتی حاضر, ٹھیک ہے. 35 کے بعد پھر باڈی کہتے ہیں ہوں تیری باری ہے, پھر آپ نے اس کا خیال کرنا ہے. ایوریج ہماری ایج وہی 60-70 ہے, تو پہلے 35 سال آپ نے انجوائے کیا, اگلے 35 سال آپ انجوائے کرنے کے لیے باڈی کو انجوائے کرائیں گے پہلے. تو کیا دانتوں کا بھی اسی طرح ہی ہے کہ شروع میں ٹھیک ہے, جوانی میں جیسے مرضی ان کے ساتھ زیادتی کر لیں, گنے بھی چوس لیے, کچھ نہیں ہوا, آج ذرا تھوڑا سا کریں. ہاں, بڑا بڑا ٹاپک چھیڑ دیا آپ نے. 35 آپ نے زیادہ بتا دیا ہے. میرے پاس آج کل جو 20 کے بعد جو بچے آ رہے ہیں جی, ان کے دانتوں کے حالات برے ہی ہیں. اچھا, پچھلے دن میں نے ایک بچے کا کیس کیا, اس کی عمر تھی کوئی 22 سال, صحیح, اور اس کے 8 دانت گل چکے تھے. اللہ, ان 8 دانتوں کو میں نے ٹریٹمنٹ کر کے ان میں سے کچھ کا روٹ کنال کر کے پھر اس کے اوپر کیپ یا کور چڑھایا, جس کو ہم کراؤن کہتے ہیں. جی جی, میں نے سے پوچھا بیٹا یہ کیا مطلب, اس عمر میں تم نے کیوں اتنے دانت خراب کر لی؟ تو اس نے کہا جی مجھے پتا میرے دانت کیوں خراب ہوئے. میں کیوں خراب ہوئے؟ کہتے جی میں رات کو وہ 1.5 لیٹر کی میں فزی ڈرنک کولڈ ڈرنک رکھ کے سوتا تھا, کیا بات پڑتا تھا, اور رات تھوڑی دیر بعد ہم ڈاکٹرز ہم چائے بہت پیتے ہیں, وہ کولڈ ڈرنک بہت پیتا تھا, فزی ڈرنک. اب جتنے فزی ڈرنکس ہیں, کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں جن کو ہم لائم ڈرنکس یا کولا ڈرنکس کہتے ہیں, یہ ایسیڈک نیچر کے ہوتے ہیں, یہ دانت گلاتے ہیں. بلکہ میں نے کہیں سنا, پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے کہ نہیں, کہ یہ بیسٹ ٹوائلٹ کلینر ہوتے ہیں, مجھے نہیں اس کا پتہ, گردش کرتی ہیں. لیکن چونکہ ایسیڈک کانٹینٹ ہے تو بہت زیادہ ان کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنا, بہت زیادہ سٹرس ڈرنکس کا استعمال کرنا, بہت زیادہ سکنجمین جیسی ہوتی ہے جس میں سے ایک خاص حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن سٹرس ڈرنکس زیادہ پینا دانتوں کو گلاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ ہے آج کل کی جنریشن میں دانت خراب ہونے کی زیادہ بڑی وجہ. ٹھیک ہے, تو اس کا ویسے مطلب ایج کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے احتیاط بھی کر لی, سب کچھ کر لیا, کہ آپ ٹھیک ہے ایک اچھی روٹین گزار رہے ہیں, بہت زیادہ اگر آپ اگریسو جا کے نہیں بھی کچھ خوراک کے ساتھ تو الٹا سیدھا کر رہے ہیں, لیکن ایک اچھی روٹین آپ بیلنس لائف گزار رہے ہیں. ایج کے ساتھ ہوتا ہے جیسے آپ جتنی بھی اچھی لائف گزار لیں, آپ ہر چیز کا خیال کر لیں, ایکسرسائز بھی کر لیں, بٹ اسٹل باڈی میں ایک ڈکلائن تو آتا ہے نا سر. بالکل, کیا اس دانتوں کا بھی ہے وہ بات پھر آئی تھی کہ جو میں اب اگر میں ریکال کر رہا ہوں آپ کی بات کو سن کے, تو 35-40 کے بعد ایکسٹرا آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ایکسٹرا کیئر کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. اس سے پہلے تو آپ جوش جذبے میں گزار لیتے ہیں ٹائم, اور بات آپ کی ٹھیک ہے کہ باڈی کہتی کر لے اور جو کرنا ہے, اس کے بعد تو کرنا ہے. بالکل, تو 35-40 تک نہ یہی بریکٹ سیف ہے, اس کے بعد سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہ 70 سال کے ہیں, اور ان کے دانتوں کو میں ہارڈلی مجھے کوئی چیز ملتی جس پہ میں اعتراض کر سکوں کہ جی یہاں پہ یہ ہونے والا ہے. اس کا سر جینیٹک سے بھی تعلق ہے کہ آپ کے اگر فیملی ہسٹری ہے کچھ اس طرح کی, تو کیا یہ آگے کیری فارورڈ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, زیادہ تر یہ ذاتی محنت سے خراب ہوتے ہیں. اچھا, ایک تو خراب ہونا ہے, دوسرا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے اگر دانت باہر کو نکلے, کچھ کے اندر کو ہوئے ہیں, یا کچھ کے دانت پہ دانت چڑھے ہیں, تو وہ میں نے دیکھا اگر پوری فیملی کا ہی سیم پروسیس جینیٹیکلی آتا ہے یہ ایلیمنٹ. تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا؟ جینیٹیکلی آپ سمجھیں کہ 30 سے 35% ہے. ٹھیک ہے, باقی جو ہے دانتوں کا ٹیڑھا ہونا یا خراب ہونا, انگوٹھا چوسنا, فیڈر پینا, برش نہ کرنا, میٹھا کھاتے رہنا, نشاستہ کھاتے رہنا, صاف نہ کرنا, یہ اس کا بنیادی وجہ ہے. اچھا, ایک خاص طور پہ یہ سوال کا یہ بلکہ میں اپنے بھانجوں کے لیے پوچھ رہا ہوں, ویسے شرارتی بچے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ سے, 13-14 سال کے, انگوٹھا بھی چوستے ہیں, اور ان کے دانت پہلے بالکل ٹھیک تھے, بڑے پیارے دانت تھے ان کے, اب وہ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, آگے وہ بھانجی ہیں, انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا ہے. تو کیا انگوٹھا چوسنے سے یہ واقعی نکلتے ہیں دانت باہر؟ بالکل نکلتے ہیں. ارلی ایج میں جب تالو بھی نرم ہوتا ہے, جی, ہم بوٹل فیڈنگ سے ہم کیوں منع کرتے ہیں, ہم فیڈر سے کیوں منع, ہم کیوں ماں کی جو فیڈ پہ زور دیتے ہیں کہ جو سلیکون کا نپل یا ہمارا انسانی انگوٹھا, اب جب یہ چوستے ہیں تو اس کو سک کرتے کرتے تالو اس کی شکل لے لیتا ہے. جب تالو تنگ ہوگا تو دانت باہر کو آئیں گے. بالکل صحیح, دانت باہر آئیں گے, پھر بڑے ہو کے 12 سال کی عمر کے بعد بریسز یا لائنر سیدھے کرنے پڑتے ہیں, خود بخود سیدھے نہیں ہوتے. مطلب تو انگوٹھا چوسنا اور فیڈر پینا دانتوں کے ٹیڑھے ہونے کی بہت بڑی وجوہات ہیں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, دانت ٹیڑھے کا جو ہے آج کل ہر دوسرے بچے کا یہ پرابلم چل رہا ہے, یا دانت کے اوپر دانت آ جانا یا دانت کا ٹیڑھا ہو جانا. اس کا ٹھیک ہے بریسز تو حال ہے, اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. کیا اس کا کوئی نیچرل ریمیڈی بھی ہے کہ آپ یہ احتیاط کر لیں تو بچت ہو سکتی ہے؟ احتیاط یہ کہ ماں کی فیڈ پہ رکھیں نوزائیدہ بچے کو, اور جو بچہ انگوٹھا چوسنا شروع کرے اور آپ کے کہنے سے نہ منع ہو رہا ہو
پھر ایکسپرٹیز یعنی کہ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اس کا کوئی ریمیڈی کریں. سائیکالوجسٹ سے بھی لی جا سکتی رائے, کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہے. بچہ جب اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے یا اس کو ٹینشن سیکر ہوتا ہے یا اس کو وقت کم مل رہا ہوتا ہے بڑوں کی طرف سے, پھر اس کے پاس ایک واحد ایکٹیویٹی انگوٹھا چوسنا ہوتا ہے یا نیل بائٹنگ کرنا ہوتا ہے. بالکل.